اور بات ہے ایمان میں اضافے کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ان الفاظ کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ، بخاری کی روایت ہے 4564 نمبر پر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حقیقت تو زندگی کی اتنی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ پھر مجھے یہ بتائیے کہ مومن ہونے کے باوجود لوگ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ یقین کی کمی ہے، اصل میں اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مومن ہونے کے باوجود لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے؟ گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن اور بزدلی، اور ان کے سامنے ہمت ہارنا، ذلت، پستی، رسوائی۔ لوگوں کے خوف کا کوئی فائدہ بھی ہے انسانوں کے خوف کا؟ تو یہ باتیں میدان جنگ کے حوالے سے بھی سمجھ آ جاتی ہیں، کیونکہ جنگ کے میدان میں جانا جو نہیں، دور دور بیٹھ کے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن زندگی کے میدان میں جہاں جنگ جاری ہوتی ہے وہاں ذرا مشقت ہوتی ہے۔ وہاں عام حالات میں اچانک کسی لڑکی کو پتا چلا رشتہ ہوا تھا، ٹوٹ گیا، اس کا ایسا دل ٹوٹتا ہے، صدمے سے پھر باہر ہی نہیں آتی۔ اچھا، یہ عام معاملات ہیں۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اب اس موقع پر یہ بات تو سارے یاد دلاتے ہیں اب تمہارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ کتنے لوگ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہی وکیل ہے، کام تو اللہ ہی نے بنانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے تو وہ اندر ہی اندر مرتی رہتی ہے کہ میں اپنی صداقت، اپنی گواہی کیسے دوں۔ اس موقع پر وہ کب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی؟ اسے لگتا ہے کہ مجھے تو لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ دراصل کیا معاملہ تھا، کیا واقعہ تھا، اور ان واقعات میں ہر بار کے بیان میں ظاہر ہے وہ ساری تلخیاں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، کتنی ناحق باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر ملتا کیا؟ انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھے اللہ نے زبان دیا نا، اس زبان کو میں جتنا استعمال کر لوں یہ میرا اختیار ہے، اس زبان کے استعمال سے ہی گویا میں نے دنیا فتح کر لی۔ جہاں زبان کے استعمال کی ضرورت ہوتی، جہاں مال کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر پھر مال کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے سارا کام ہو جائے گا۔ جہاں قوت صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لگتا ہے کہ قوت صلاحیت استعمال ہو جائے گی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ میری ایک فرینڈ تھی جن کے بھائی میڈیکل کالج میں تھے، اور میں ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، تو جیسے فرینڈز کا آپس میں بہت زیادہ معاملہ رہتا ہے، فیملی آپس میں کافی ملتی جلتی تھی۔ تو ایک روز ایسا تھا کہ فیملی نے کافی بڑا فنکشن کیا کہ آج بیٹا آ رہا ہے، کہ اس کا میڈیکل کا سارا سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا، ایک لوتا بیٹا ہی تھا اور ایک بیٹی۔ تو جب وہ اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ برین ڈیمیج ہو گیا پورے طریقے سے، اور جسم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا کافی حد تک، پھر بھی یعنی نقصان تو ہوا لیکن بہرحال۔ اب یہ کہ اس کو جو تکلیف ہوتی تھی پتہ نہیں کس اعتبار سے ڈیمیج ہوا، نہ وہ جیتا تھا نہ وہ مر سکتا تھا۔ اب جیتے جی کسی کو مار بھی نہیں سکتے، اور بہرحال تکلیف کے وجہ سے کراہنا بھی، اور یہ کہ برین کے سارے باقی حصے ڈیڈ ہے، نہ دیکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا نہ باقی کوئی ایسا سلسلہ، لیکن بہرحال یعنی تکلیف بھی، زندہ لاش۔
تو ماں باپ نے سوچا تو یہ تھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے ہماری زندگی کا سہارا بن کے آنے والا ہے، اور جس وقت بیٹا آیا تو یعنی ہمیشہ کے لیے ایک تکلیف اور ہمیشہ کا ایک غم دل کو دے کے چلا گیا۔ تو اپنے مال پہ بھروسہ تھا نا، مال لگایا، اب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، ہمارے بچے نے قوت صلاحیت لگائی ہے، اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، اور رزلٹ سامنے بھی تھا کیونکہ بچہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا تھا۔ مجھے وہ بچی بھی نہیں بھولتی، کراچی میں ایک بچی مجھے ملی تو اس کی مدر کا ایکسیڈنٹ ہوا، مدر کا ایکسیڈنٹ تھا تو وہاں پہ یعنی مدر بھی ینگ تھی اور اسٹیل مل میں رہتے تھے تب وہ، اور اس کی کالونی میں، تو ایسا کہ یعنی وہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کہیں بہت زیادہ کوئی رش ہو یا کچھ، انٹرنل روڈ کے اوپر ہی موڑ کاٹ رہی تھی، اچانک دوسری گاڑی نے آ کے مارا اور ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہیں پہ بات چیت اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ زندگی تو بے اعتبار ہے، کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ تو وہ بچی کہتی تھی میں اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے کام کروں کہ اپنے والدین کے لیے، اپنی والدہ کے لیے میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا سب سے نفع مند سودا تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرو، دین کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل بھی کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں پہلے زولوجی میں ایم ایس سی کر لوں، جب میں ایم ایس سی کر لوں گی تو انشاءاللہ پھر میں دین سیکھوں گا۔ کین یو امیجن، یعنی دو واقعات میرا دل بہت دہلاتے ہیں۔ ایک جو میں نے پہلے بتایا، جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا، پیپر دے کے جس وقت وہ آئی تو روڈ پر ہی یونیورسٹی کی گاڑی سے وہ اتری ہے، پیچھے سے کوئی مزدہ ہے ٹکر مارا، اس کا پورا برین سڑک پہ پھیل گیا۔ انسان کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، تو اصل کام بنانے والا تو وہی ہے، پھر یقین ہی نہیں آتا انسان کو۔ انسان تو اپنے وسائل، اسباب، اپنے حالات و واقعات کے مطابق سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، رزلٹ لینا چاہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کرنے والا کام کون سا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا کرنے والا کام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو، اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ سے فیصلے لیں مجھے زندگی میں کیا کرنا۔ اپنے معاملات کو بھی اللہ ہی کے حوالے کریں، وہ فیصلے کرے گا، وہ بہترین فیصلے کرنے والا، بہترین کام بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔